السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہو دوستو؟ بہت وقت کے بعد ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ابھی مارکیٹ کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ پچھلے 15 منٹ کے اندر ہی یہ بی ٹی سی تقریباً $500 گر گیا۔ میں اکثر یہی کہتا ہوتا ہوں کہ کینڈل کی کلوزنگ کے بعد اگر 2 منٹ بھی رہتے ہوں نا، 2 منٹ بھی، 4 گھنٹے کی کینڈل ہو اور 2 منٹ رہتے ہوں اس کے کلوز ہونے میں، تو وہ 2 منٹ ویٹ کر لو۔ اگر 3 گھنٹے اور 58 منٹ میں وہ کینڈل انتہائی اسٹرانگ کھڑی ہے نا، ہو سکتا ہے ان 2 منٹوں کے اندر وہ بالکل بیکار ہو جائے۔ تو کینڈل کی کلوزنگ کے بعد ہی فیصلہ لینا چاہیے کہ اس میں انٹری لینی ہے یا نہیں، وگرنہ ہم خسارے میں ہی جائیں گے۔ میں نے نہ کل ٹریڈ لی ہے نہ آج لی ہے، بس ایک دو چھوٹی چھوٹی ٹریڈیں ہی ایکٹیو کی ہیں۔ اب یہاں سے ہم شارٹ میں ٹریڈ لے سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹریڈ لوں گا نہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے، میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ اگر اسکیلپنگ کرنی ہے تو 2-4 منٹ کی کینڈل میں بندہ اسکیلپنگ کر سکتا ہے بس، لیکن ہم ہیں ڈے ٹریڈر، کم سے کم 4 گھنٹے کی کینڈل میں ہم ٹریڈ لیتے ہیں، اس سے کم ٹائم فریم پہ ہم ٹریڈ نہیں کرتے۔ یہ جو مارکیٹ کا سٹرکچر ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے اس وقت، اب ہم اس پہ ہی تبصرہ کر لیتے ہیں۔ اگر تو یہ کینڈل آج جو چل رہی ہے، یہ کینڈل 91,500 پہ جا کے کلوز ہوتی ہے، اس سے اوپر یا کم سے کم یہاں پہ، تو کل شام تک مارکیٹ نے، بی ٹی سی نے 88 مار دینا ہے، 98، کم سے کم 96، پھر پرسوں 98 مار دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان اگلے 2 دنوں میں کینڈلز مضبوطی کے ساتھ، اچھے والیوم کے ساتھ کلوز ہوتی ہیں، تو نیکسٹ ہم 1,07,000 8,000 یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ۔ مارکیٹ نے اپنا رخ فی الحال چینج کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بی ٹی سی کی بات ہم کم کریں گے، باقی ادھر ادھر کی باتیں ہم زیادہ کریں گے، کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں اس وقت بی ٹی سی کی بات سے زیادہ اہم ہے۔ تو بی ٹی سی کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں یو ایس ٹی ٹی ڈومیننس کو دیکھنا پڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا ہے کہ یو ایس ٹی ٹی ڈومیننس جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مارکیٹ میں بائنگ پریشر زیادہ ہے یا سیلنگ پریشر زیادہ ہے۔ ابھی کی جو صورتحال ہے یو ایس ٹی ٹی ڈومیننس کی، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ اب اس کا دل کر رہا ہے کہ یہ اپ جائے، اس کا دل کر رہا ہے کہ یہ اپ چلا جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ مارکیٹ فی الوقت گرے گی، مارکیٹ میں گراوٹ آئے گی، یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی تو کینڈل کی کلوزنگ میں 9 گھنٹے باقی ہیں، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹریڈ نہیں لگانی۔ یہ جو سٹرکچر بنا ہے نا ویکلی کینڈل میں، یو ایس ٹی ٹی ڈومیننس کی ویکلی کینڈل میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کر لیا، یو ایس ٹی ٹی ڈومیننس نے، اور اسی ویک یہ جو نیچے والی ٹرینڈ لائن ہے، اسی ویک کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس کا بریک آؤٹ ہو جانا ہے، اس نے نیچے گرنا ہے۔ اگلے 2 ہفتے مارکیٹ نے پمپ کرنا ہے۔ منتھلی کینڈل کی کلوزنگ میں ابھی 23 دن باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ بی ٹی سی کی منتھلی کینڈل کی کلوزنگ میں ابھی 23 دن باقی ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ پہلے 3 ویک پمپ کرتی ہے اور آخری ویک میں ڈمپ کر جاتی ہے، یا پہلے 3 ویک ڈمپ کرتی ہے اور آخری 8-10 دنوں میں وہ پمپ کر جاتی ہے۔ ابھی یہ جو 21-22 دن باقی ہیں، اس میں سے کم مارکیٹ 15-16 دن یا 14-15 دن تو پمپ کرے گی، اور کرنا بھی بنتا ہے۔
لیکن یہ اسٹرکچر آپ دیکھ لیں، ڈے کینڈلز تو چھوٹی کینڈل ہے نا، ہم ویکلی کینڈل پہ دیکھ رہے ہیں. ویکلی پیٹرن میں انشاءاللہ یہ جو کینڈل ابھی چل رہی ہے 6 دن اور 9 گھنٹے باقی ہیں، یہ نیچے کی طرف بریک آؤٹ کرے گی اور مارکیٹ میں اچھا خاصا پمپ آئے گا. یہ بھی ہو گیا. کیونکہ میں ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو بگنرز کو بھی سمجھ آئیں. یہ نہیں ہے کہ بس گچ مچ کر کے گول مول بات کر کے وہ گیا. ہر ایک بندے کو سمجھ آنی چاہیے بات، اگر چاہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے مارکیٹ میں. اب ہم بات کرتے ہیں ای ٹی ایچ بی ٹی سی کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پہلے سے چارٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. ای ٹی ایچ بی ٹی سی یہ بریک آؤٹ کر کے کھڑا ہے ویکلی کینڈل میں نا، بریک آؤٹ کر کے یہ کھڑا ہے. اگر ہم اس کو ڈے کینڈل میں دیکھیں، ڈیلی کینڈل میں، تو یہ اسٹرانگلی پمپ کر رہا ہے. ای ٹی ایچ بی ٹی سی اسٹرانگلی پمپ کر رہے ہیں 1 ڈے کے کینڈلز میں. بریک آؤٹ کے بعد ری ٹیسٹ، ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ کے بعد ری ٹیسٹ بھی ہو گیا. اب نیکسٹ اس نے پمپ ہی کرنا ہے اوپر کی طرف. اب موبائل پہ تو چلو میں اسکرولنگ کر لیتا تھا، یہاں پہ مجھے جو ہے اسکرولنگ کا نہیں پتہ کہ کہاں سے کرنی ہے. میری چارٹس میں سب سے پہلے ایڈا آتا ہے، اے آر بی آتا ہے، اویکس آتا ہے، اے والے کوئن آتے ہیں، پھر بی والے آتے ہیں، پھر سی ڈی والے آتے ہیں. تو میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا بہت سارے کوئنس میں ایسا ہی اسٹرکچر بنا ہوا ہے. ای ٹی ایچ بی ٹی سی تو بریک آؤٹ کر کے کھڑا ہے، لیکن وہ کوئن کل یا پرسوں بریک آؤٹ کریں گے. آرٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں بریک آؤٹ کریں گے. تو رہی بات، اس ویڈیو میں نے کہا کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کریں گے، تو ادھر ادھر کی باتیں یہ ضروری ہیں اور بہت ہی زیادہ اہم ہیں. اس وقت بی ٹی سی سے زیادہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہی ضروری اور اہم ہیں. ایک تو ای ٹی ایچ بی ٹی سی ہو گیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس کے پمپ کرنے سے آلٹس گرتے ہیں اور جس کے ڈمپ سے آلٹس پمپ کرتے ہیں. بی ٹی سی ڈومیننس. بی ٹی سی ڈومیننس کا سٹرکچر کچھ اس طرح بنا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں، بی ٹی سی پمپ کر رہے اور وہ گر رہے، اور کبھی کبھار یہ بی ٹی سی کے ساتھ ہی پمپ کر جاتا ہے. اکثر یہ بی ٹی سی کے ساتھ ہی پمپ کرتا ہے. بی ٹی سی ڈومیننس جب یہ پمپ کرتا ہے تو تب آلٹس گر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو اس نے پمپ شروع کیا تھا 48 سے، غالباً 48 سے اس نے پمپ شروع کیا تھا، یا ہم یہاں سے اس کا پمپ لیتے ہیں کہ اس نے یہاں سے پمپ کرنا شروع کیا تھا. یہاں سے اس کا پمپ اور یہاں تک اس کی ٹوٹل جرنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوا تین سال کا ایریا ہے. سوا تین سال سے یو ایس ٹی بی ٹی سی ڈومیننس پمپ کری جا رہا ہے اور آلٹس گر رہے ہیں. سوا تین سال سے، اور ابھی باری ہے آلٹس کی، اور اس کا جو ہے گرنے کا ٹائم آ گیا. یہ شارٹ میں بریک آؤٹ کر کے کھڑا ہے. شارق امین بھائی جو ہیں وہ اسی بات پہ مزید کھڑے ہیں، وہ بے فکر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آلٹ سیزن سر پہ ہے. آلٹس کسی بھی کوئن کے بارے میں ان سے پوچھیں نا، بھائی ڈاٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں کوئن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی بائی کر لو، ڈاٹ نے 5x 6x کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے. بڑے ٹریڈر جو ہوتے ہیں، اسپاٹ ٹریڈر، وہ بڑے ٹائم فریم پہ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. ہم تو ڈے ٹریڈر ہیں، ڈے کینڈل کو دیکھتے ہیں، وہ کم سے کم منتھلی ویکلی کینڈلز کو دیکھتے ہیں. اب یو ایس ٹی ٹی ڈومیننس اگر گرتے گرتے، ظاہر ہے اس نے آنا ہے، بریک آؤٹ کر چکا ہے، اوپر گیا، اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کیا اس نے، ٹھیک ہے، ایک نئی ریزسٹنس بنائی. اب وہاں سے یہ گر رہا ہے. یہ یہاں سے جب یہ گرا تھا،
یہ 2015 سے 21 کے درمیان کی بات ہے. 2015 سے اس نے گرنا شروع کیا اور 2021 تک یہ گرتا گیا. تو آلٹس نے اپنے ہائیسٹ ATS بنائے ہر آلٹ کوئن نے. ایتھیریم جو تھا وہ سینکڑوں کوئن سے ہزاروں میں چلا گیا. ٹھیک ہے. BNB نے بھی اسی ایریے میں اپنی پہچان بنائی تھی. آیا تھا تو سینٹو میں ہی تھا میرا خیال ہے BNB بھی. میں تو بعد میں آیا ہوں ٹریڈنگ کی دنیا میں, 2022 میں آیا ہوں تقریباً 21-22 میں. لیکن یہ جو صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ آلٹ سیزن ہم سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے. اب وہ شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کو شروع یہ چیز نہیں ہونے دے رہی. یہ چیز بس اس ایریے سے گرنے کی دیر ہے. BTC ڈومیننس کے اس ایریے سے گرنے کی دیر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آلٹس جو ہیں وہ اگلے 2-2.5 سال تک پمپ کریں گے. سپاٹ بائرز کا ٹائم ہے ابھی. جو سپاٹ میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں انہی کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے. لیکن کچھ دنوں کی دوری پہ ہے, گھنٹوں کی نہیں کہہ سکتا, کچھ دنوں کی یا 2-4 ہفتوں کی دوری پہ ہے. ہو سکتا ہے 2026 کے مارچ اپریل میں جو ہے پمپ سٹارٹ ہو جائے, جسے ہم کہیں گے کہ یہ بل رن ہے. صرف BTC کا اوپر بھاگنا یہ بل رن نہیں ہے, یہ بل رن نہیں ہے. شارق امین جو ہیں وہ BTC ڈومیننس جو 66 پہ تھا تو یہ گرا, وہ تب سے کہہ رہے ہیں بل رن سٹارٹ ہے, بل رن سٹارٹ ہے. تو بھائی ان کے کہنے کے مطابق ٹھیک ہے بل رن سٹارٹ ہے, لیکن ہمارا بل رن ابھی تھوڑا سا دور ہے. فل کنفرمیشن کے بعد ہمارا بل رن سٹارٹ ہوگا, لیکن اتنا دور نہیں ہے. کافی ٹریڈیں ہماری سٹاک ہیں. میری کچھ ٹریڈیں تقریباً 8 منتھ سے سٹاک ہیں. ان کے نکلنے کا ٹائم, بلکہ وہ اب پروفٹ دیں گی انشاءاللہ 4x 5x. جو ہی USDT ڈومیننس اس ٹرینڈ لائن, جو میں نے ابھی چھوٹی ٹرینڈ لائن لگائی ہے, اس سے گرتا ہے تو مارکیٹ جو ہے آلٹس میں پمپ ایک ساتھ ہی نہیں آتا. ہر روز کوئی 2-4 کوئن پمپ کرتے ہیں, ہر روز 2-4 کوئن پمپ کرتے ہیں, اور کھڑے کھڑے اپنی 2 ریزسٹنس کو ٹچ کرتے ہیں, ایک کو توڑ کے دوسری کو جا کے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بل رن بس سٹارٹ ہوگا تو ہر کوئن ہمیں ہماری گود میں پروفٹ ڈال کے دے جائے گا. تب بھی ہمیں محنت کرنے پڑے گی, لیکن تب ہمیں ٹرینڈ کا پتہ ہوگا. کیونکہ ٹریڈنگ کی دنیا میں ایک مشہور جملہ ہے, ٹرینڈ از فرینڈ. تو تب ہمارا فرینڈ ہمارے ساتھ ہوگا, ہمیں پتہ ہوگا کہ مارکیٹ کا رخ کس طرف ہے, اسی طرف ٹریڈیں ایکٹیو کر کے ہم پروفٹ اٹھا سکتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ 3 چیزیں واضح کی ہیں, 4 چیزیں: BTC, اس کے بعد USDT ڈومیننس, اس کے بعد ETH BTC اور BTC ڈومیننس. ETH BTC جو ہے وہ آلٹس کا مطلب آلٹس کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اور BTC ڈومیننس جب گرتا ہے تو BTC سے پیسہ نکل کے آلٹس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں BTC سے پیسہ نکلتا رہے گا اور آلٹس میں آتا رہے گا, BTC بھکاری ہو جائے گا, آلٹس امیر ہو جائیں گے, وہ پھر اس کو چڑھایا کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. جب کوئی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ یا اپ ٹرینڈ, تب ویلز اس میں کودتے ہیں پیٹرنز کو دیکھ کے. ہر بندہ ٹریڈنگ کی دنیا میں گھستا ہے. USDT ڈومیننس اگرچہ گرے گا, BTC میں بھی پیسہ آئے گا, آلٹس میں بھی پیسہ آئے گا. BTC جو ہے وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ تک جا سکتا ہے, اور آلٹس جو ہیں وہ اپنے پہلے کم سے کم پہلے ATH جو ان کے تھے, جیسے ICP کا میرے خیال ہے $80 $82 کے آس پاس ہے. اسی طرح ڈاٹ یہ $50 تک گیا تھا غالباً. اسی طرح سارے کوئنز جو ہیں وہ اپنے پچھلے ATH کو تو ضرور ہی ٹچ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی مارکیٹ کو دیکھ کے اپنی طرف سے قدم پھونک کے رکھتے چلیں گے, اور اچھی امید کے ساتھ اب سے ہم آگے ٹریڈ کریں گے انشاءاللہ. سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, اور اس سیزن میں ہم انشاءاللہ
بلینر نہیں تو ملینر ضرور بنیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔